السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر اجمل ملک، حاضر خدمت ہوں اپنا پروگرام لے کر۔ پروگرام کا نام ہے بڑے لوگ اور کہانی ہے بڑا آدمی بڑا فنکار چاکلیٹ ہیرو وحید مراد کی۔ جی ہاں ویورز، وحید مراد کی فنی اور نجی زندگی کی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ ان کی آخری قسط ہے، تو آخری قسط میں جی نہیں چاہ رہا کہ ان کی فنی زندگی کی اس کہانی کی میں آخری قسط کروں، مگر جو کچھ ان کے بارے میں سنا پڑھا دیکھا وہ میں نے اپنی طرف سے خوبصورت طریقے سے بیان کرنے کی مکمل کوشش کی ہے، اور اگر کچھ رہ گیا تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یہ کہانی کا اختتام کرتے ہوئے مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے وحید مراد کی زندگی کا اختتام ہو رہا ہے، اور وہ ایک بڑے پائے کا ہیرو، وہ ایک ایسا انسان جس سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو محبت تھی اور جس سے لاکھوں انسان محبت کرتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ اس انسان کی، اس بڑے فنکار کی کہانی کبھی ختم نہ ہو، مگر یہ ایک رسم دنیا ہے کہ جو شخص آیا ہے یہاں، دنیا ایک سٹیج ہے، وہ اپنا کردار ادا کر کے واپس رب کائنات کے پاس چلا گیا ہے۔ وحید مراد بھی اسی طرح کاروبار کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک شوبز کی دنیا میں رہے اور اپنے کام کی جنگ لڑتے رہے۔ اس جنگ میں ساری زندگی فاتح رہے، اور جو نام مقام وحید مراد نے پایا وہ کسی اور کے حصے میں نہ آیا۔ جی ہاں ویورز، وحید مراد کی فلم ہیرو کی شوٹنگز جاری تھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، چہرے پر زخم آیا۔ ان کے پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز نے ان کو ہیرو کے رول میں کاسٹ کرنا چھوڑ دیا، اور سائڈ کریکٹرز میں آفر شروع کی تو انہوں نے وہ رول کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، مایوس تھے کہ یہ فلم انڈسٹری جس کو میں نے سینکڑوں سپر ہٹ فلمیں دی ہیں، زندگی کے اتنے سال دیے ہیں، اور اب یہ اس فلم انڈسٹری کے لوگ مجھ سے منہ موڑ رہے ہیں، تو یہ دکھ تکلیف ان کے اندر گھر کر گئی، اور وہ اپنے آپ کو ریلیکس نہ رکھ سکے اور اس تکلیف کا بہت سا اثر لے گئے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کے لیے واپس کراچی چلے گئے۔ کراچی میں کرنل ایوب ان کے بہت اچھے دوست تھے۔ یہ کرنل ایوب ان کی بیوی وحید مراد کی بہن بنی ہوئی تھی، اور وحید مراد کی کیونکہ کوئی بہن نہ تھی تو انہوں نے کرنل ایوب کی بیوی کو اپنی بہن کا درجہ دیا۔ یہ وہی کرنل ایوب ہیں جن کی بیٹیاں انیتا ایوب اور امبر ایوب ٹیلی ویژن اور فلم کی مقبول اداکارائیں ہوئی تھی۔ تھوڑا عرصہ رہی شوبز کی دنیا میں، مگر ایک مرتبہ بڑی ان کا نام بنا اور بڑی کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ انیتا ایوب اور امبر ایوب کی، ان کی والدہ کا نام ممتاز ایوب تھا، اور وحید صاحب کی فیملی، ان کی بیٹی عالیہ مراد اور ان کی بیوی سلمہ مراد، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ امریکہ میں جا چکے تھے، اور بیٹا جو ہے وہ چھوٹا تھا، پڑھتا تھا۔ تو اس وقت وحید مراد اپنی منہ بولی بہن کے گھر کراچی میں چلے گئے، اور وہاں ان کے ہاں رہائش پذیر ہوئے۔ اور وہ بتاتی ہیں ممتاز ایوب کہ وہ رات کو دیر سے سونے کے عادی تھے، تو لیٹ نائٹ تک گپ شپ کا دور چلتا رہا اور بہت ساری باتیں ہوئی، اور اس کے بعد وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ صبح لیٹ اٹھتے تھے، جب بہت زیادہ ٹائم ہو گیا اور وحید مراد اٹھ کر باہر نہ آئے تو ان کا دروازہ ناک کیا گیا۔ زور سے ناک کرنے پر بھی جب وحید مراد نے اپنے کمرے کا دروازہ نہ کھولا تو پھر ملازموں کے ذریعے اس دروازے کو توڑا گیا۔ جب دروازے کو توڑا گیا تو وحید مراد اوندھے منہ آدھے بیڈ پر اور آدھے بیڈ سے نیچے لٹکے ہوئے موجود تھے۔ وہ اس دنیا فانی میں نہیں رہے تھے۔ ڈاکٹرز کو بلایا گیا، ہسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ وحید مراد صبح 5 سے 6 بجے کے درمیان
دل کا اٹیک ہونے سے انتقال کر گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وحید مراد اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. وہ وحید مراد جو لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھے. وہ وحید مراد جنہیں خواتین دیکھ کر دم کرتی تھی. وہ وحید مراد جنہیں نوجوان دیکھ کر ان میں اپنے آپ کو دیکھتے تھے. وہ وحید مراد جنہوں نے سینکڑوں سپر ہٹ فلمیں دی. وہ وحید مراد جن کو ہندوستانی سپر سٹارز نے سراہا اور کوشش کی کہ وہ وحید مراد جیسے بڑے ایکٹر بن جائیں. وہ وحید مراد اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے. عالیہ مراد اور سلمیٰ مراد کو اس کی اطلاع امریکہ ملی تو ان کے لیے پہاڑ، غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور وہ واپس پاکستان پہنچی. یہاں گو کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے تمام قریبی دوستوں محمد علی، زیبا، ندیم، شاہد، پرویز ملک اور تمام قریبی ہیروئن دوستوں جو ہیروئنیں تھیں انہوں نے ان کو حوصلہ دیا اور ان کے غم میں برابر کے شریک رہے. تاہم عالیہ مراد اور عادل مراد اپنا باپ کھو چکے تھے اور سلمیٰ مراد اپنا شوہر کھو چکی تھی اور پاکستان کی عوام ایک خوبصورت ہیرو کھو چکے تھے. اس بات کی سمجھ نہیں آتی ویورس کہ انسان کی زندگی میں اس کی کامیابیوں کو اور اس کے بڑے پن کو تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا. کوئی بھی بڑا آدمی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ وحید مراد کی زندگی کے آخری دنوں میں پاکستان فلم انڈسٹری نے ان پر فلموں کے دروازے بند کر دیے تھے اور وحید مراد کے انتقال کے بعد ان کی پہلی برسی پر پاکستان کے تقریباً ہر سینما میں انہی کی فلم ریلیز کی گئی اور وہ فلمیں جو پہلے ریلیز ہو کر ایک ریکارڈ بنا چکی تھی دوبارہ سے سپر ہٹ ہوئی. تو کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ تو کیا ہمارے ملک کے فنکار کا انجام یہی ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے ملک میں وہ فنکار جن کے سر پر فلم انڈسٹری قائم ہے، جو فلم انڈسٹری کے مضبوط ستون ہے، ان کا جب مشکل وقت آتا ہے تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے؟ کیا پاکستان کی فلموں میں وحید مراد جیسا بڑا فنکار آ سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر آخری وقتوں میں ایسے بڑے فنکاروں کو کیوں ٹھکرایا جاتا ہے اور کیوں ان کے دل توڑے جاتے ہیں؟ اور یوں بڑے ایکٹروں کے دل توڑنے پر پاکستان فلم انڈسٹری روز بروز زوال سے زوال کی طرف آتے 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 آج پاکستان فلم انڈسٹری کا نام صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے. ساتھ اجازت چاہوں گا. میرے اگلی کہانی بڑے لوگ میں پاکستان کی نامور گلوکارہ، اداکاری بھی کی، ایک ایسا بڑا نام جس پر فلمی صنعت، پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومتوں کو سدا ناز رہے گا، میڈم نور جہاں. جی ہاں، میری اگلی کہانی میڈم نور جہاں کی کہانی ہے. انتظار کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے. بہت شکریہ، اجازت دیجئے. اللہ حافظ.